وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. زائرین کرام، ہمارے واجب الاحترام علماء، طلاب، پروردگار آپ سب کی زیارت، آج شب بدھ ہے، شب امام زماں ہے. آپ کی دعائیں، حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کی شب مخصوص ہے ہمارے بار میں آقا ہمارے مولا کے ذکر کے ساتھ. میں نے سورہ یاسین کی 20ویں آیہ مجیدہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی. آپ سب سورہ یاسین انشاءاللہ کی تلاوت کرتے ہیں. خود ہمارے وقت کے بارے میں آقا کا فرمان ہے اپنے شیعوں کے لیے کہ صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں اس کا ثواب جو ہے وہ ہدیہ کریں محمد و آل محمد، اور بالخصوص مادر امام زمان حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا، اور توسل کریں اپنی حاجات کے لیے. سورہ یاسین کے اندر 20ویں آیت میں آپ نے شاید کتنی ہی دفعہ تلاوت کی ہوگی، ایک شخص کا ذکر ہے کہ جس سے پروردگار جو ہے وہ بہت ہی مختصر انداز سے اشارہ کر رہا ہے، لیکن یہ شخص بڑا عظیم ہے جس کا ذکر سورہ یاسین میں آیا. پروردگار فرما رہا ہے کہ جب میرے یعنی مبلغ، میرا پیغام پہنچانے والے ایک شہر میں داخل ہوئے. اب تفسیر میں ہے کہ یہ انطاکیہ شہر ہے. اس میں حضرت عیسیٰ کی طرف سے کچھ مبلغین گئے. لوگ جو ہے ان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اس زمانے کے بت پرست. تو اب سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 کہہ رہی ہے کہ اس شہر کے دور دراز حصے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. ایک شخص، اب وہ کون ہے معلوم نہیں. وہ دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اے میری قوم، ان کو نہ مارو، ان کو اذیت نہ دو، یہ پروردگار کے نمائندے ہیں، خدا کی طرف سے آئے ہیں، بلکہ ان کی اتباع کرو. اور پروردگار نے اسی شخص کا دوبارہ آگے ذکر کیا ہے 27 نمبر آیت میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس سے میں نے اپنے غفران سے نوازا کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اس کو احترام دیا، صاحب اکرام. یہ کون شخص ہے؟ اس کے بارے میں ہماری روایات کہتی ہیں یہ حبیب نجار تھے، بلکہ ہماری بعض روایت کہتی ہیں کہ 6 خالص شیعہ گزرے. 6 خالص شیعہ خلص معصوم فرماتے ہیں. 6 خالص شیعہ ہیں. 2 پیغمبر اسلام سے پہلے کے انبیاء کی ملتوں میں سے ہیں، اور 4 جو ہیں وہ اس ملت سے، اس امت سے. وہ کون سے ہیں؟ ایک یہی حبیب نجار، یہی مومن کہ جس کا ذکر سورہ یاسین میں اللہ رجل کے ساتھ کر رہا ہے کہ ایک شخص آیا، کوئی ایک شخص آیا، اور جس نے اس زمانے کے ولی کی حمایت کی، نصرت کی، اس کے لیے دوڑا، اس کے نمائندوں کے لیے دوڑا. اس نے زحمت کی نا، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا. اور دوسرا مومن آل فرعون کہ جنہوں نے اس زمانے کی حجت یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصرت کی. اللہ نے اسے بعنوان مومن آل فرعون ذکر کیا. معصوم فرماتے ہیں 2 یہ مومن جو سورہ یاسین میں ہے، ایک وہ مومن کہ جو قوم فرعون میں تھا، اور 4 کون ہیں؟ فرماتے ہیں سلمان ہیں، ابو ذر ہے، مقداد اور عمار. یہ 6 جو ہیں یہ خالص شیعہ، یہ 6 بعظمت ترین شیعہ، یعنی جو نبی نہیں ہیں، امام نہیں ہیں، لیکن اولیاء میں سے یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کا ذکر جو ہے ہو سکتا ہے زمین میں نہ ہوتا ہو لیکن آسمانوں میں ہوتا ہے. کہتے ہیں انسان ہونا ایسا ہی چاہیے. ہو سکتا ہے اسے زمین میں کوئی بھی نہ پہچانے، لیکن فرشتے اسے پہچانتے ہوں، فرشتے اسے جانتے ہوں، رب اسے جانتا. میں اس آیہ مجیدہ کو سنانے کا مقصد آپ سب احباب کی خدمت میں یہی تھا کہ آ چکے شب امام زماں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس جگہ پر بھی ہیں
دنیا کا جو کام بھی کر رہے ہیں، دکاندار ہیں، افسر ہیں، طالب علم ہیں، کچھ بھی ہے، اللہ کو آپ کے دنیاوی مقام و منصب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بھی ہے، خدا اور خدا والے آپ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح زمانے کے امام کی اطاعت اور نصرت میں رہو۔ قرآن کا پیغام ہے نا، آپ کسی بھی مقام کے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی میں کیا کروں، میں کیا کروں کہ میں امام زمان کا ناصر بنوں؟ لوگ سوال کرتے ہیں نا، میں کیا کروں کہ بلا؟ اس کا جواب، مختصر جواب یہی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کریں، بس۔ جو کر رہے ہیں اس میں حلال و حرام کا خیال رکھیں، بس۔ جو کر رہے ہیں اس میں شیطان کی نہیں ماننی، رحمان کی ماننی ہے۔ بلکہ مختصر کروں، جو کر رہے ہیں یہی سوچ لے تیرا زمانے کا امام دیکھ رہا ہے، بس یہی۔ اگر ہم یہی کچھ کریں گے تو ہم مولا کے ناصر ہیں۔ مولا کے ناصر بننے کے لیے بعض لوگوں نے اپنے گھروں میں تلواریں بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ ہم کسی گھر میں گئے، اس نے کہا قبلہ یہ میں نے کرسی بنوائی ہوئی ہے، یہ میں نے تلوار بنائی ہوئی ہے، میں مولا کے لیے یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا مومن، آپ کی اس تلوار کی امام کو ضرورت ہے؟ کس نے کہا مولا نے آ کے تلوار سے جنگ کرنی ہے؟ آج کے دور میں، اس جدید ترین اسلحے کے دور میں، ایک بچہ بھی ہنسے گا اگر ہم اسے کہیں کہ امام آئیں گے اور وہ تلوار سے جنگ کریں گے۔ بھائی مجھے آپ خود بتائیں، ایک چھوٹے سے پسٹل کے سامنے تلوار کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کیوں، بلکہ میں بعض اوقات کہتا ہوں کہ ہم شیعہ خود اس دور میں رہ رہے ہیں، آج کے دور میں جہاں اتنی ٹیکنالوجی، اور ائمہ کے بارے میں کون سا دور سوچتے ہیں؟ وہ 61 ہجری والا دور۔ بھئی اس دور میں ہمارا اس زمانے کا امام ہے۔ کس نے کہا امام نے تلوار سے جنگ کرنی ہے؟ امام نے بھی علم کے ساتھ جنگ کرنی ہے، ٹیکنالوجی کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ بلکہ امام زمان علیہ السلام کی جو فتح ہوگی اپنے زمانے کے دشمنوں پر، وہ علم کی فتح ہے، بلکہ ایسے ہی ہے جیسے مولا علی کی فتح تھی۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، آپ نے اب تک جتنی مجالس سنی، ماشاءاللہ بے پناہ محرم سنے، مجالس سنی۔ ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے کرتا ہوں، چھوٹا سا سوال ہے، مجھے یہ بتائیں کہ امیر المومنین جب جنگ کرتے تھے اور ہمیشہ جیتتے تھے، ہمیشہ جیتتے تھے، آج تک علی مولا نے کبھی شکست کھائی ہے جنگ میں؟ نہیں کھائی۔ امیر المومنین جب جیتتے تھے تو کس وجہ سے جیتتے تھے؟ آیا ان کو اللہ کی حمایت حاصل تھی؟ معجزہ دکھاتے تھے؟ مرحب کا وجود جب 2 حصوں میں تقسیم کیا، یہ علی کا معجزہ تھا۔ عمر بن عبد ود کو جب پچھاڑا، یہ معجزہ تھا۔ جنگ احد میں مولا علی لہو لہان تھے، لیکن دشمنوں کے پرکھچے اڑا دیے۔ زمانے کے حجت پیغمبر خدا کی نصرت میں علی کا بدن کا کوئی حصہ زخموں سے خالی نہیں تھا، یہ معجزہ تھا۔ یا میرے مولا کی بہادری تھی، شجاعت تھی، میرے مولا کا علم تھا۔ میں بلکہ اس کو سادہ کہوں، جو آدمی تلوار سے جنگ کرتا ہے اس کے لیے بھی علم چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ٹیکنیک چاہیے، مہارت چاہیے، استعداد چاہیے۔ صرف بات اتنی سی ہے، اگر آپ اس نقطے کو سمجھ جائیں گے تو آج کے امام کی دشمنوں سے لڑائی بھی سمجھ جائیں گے۔ اگر اس زمانے کا کوئی بھی پہلوان، بڑا عرب شہسوار، اگر وہ 100 طریقے جانتا تھا شمشیر سے لڑنے کے، علی کو 1000 طریقے آتے تھے لڑنے۔ یہی رمز ہے، اور کیا ہے؟ امیر المومنین کی لڑائی کا رمز یہی ہے۔ اگر اس کو فرض کرے 1000 طریقے آتے تھے، ادھر 10,000 طریقے آتے تھے، اور کیا ہے؟ ہمارے ائمہ نے ہمیشہ اپنے علم سے برتری دکھائی ہے۔ جیسے کہتے ہیں ایک بادشاہ شام، اس کا نام ذکر ہے، بنی امیہ کا سب سے بدترین بادشاہ، ویسے تو سارے بدتر ہے، یہ بھی بہت بدتر تھا۔ اس نے 5ویں مولا کو دعوت دی کہ میرے محل میں آئے۔ تیر زنی کا مقابلہ تھا جس میں عرب کے بڑے بڑے تیر زن آئے ہوئے تھے، مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ اس کو کسی نے بتایا کہ یہ جو شیعوں کا امام ہے، اس کا کام صرف درس پڑھانا ہے، یہ کبھی کسی نے جنگ کی ہی نہیں، تو اب بہترین موقع ہے ان کو بلایا جائے، اس تیر زن کے مقابلے میں ان کو بھی دعوت دی جائے، ان سے بھی تیر نشانے کے حوالے سے، ان سے بھی تیر جو ہے وہ کہ یہ بھی تیر مارے، اور یقیناً یہ جو نشانے باز لوگ ہیں ان کی طرح تو تیر نہیں چلا سکیں گے،
ان کو سبکی ہوگی، توہین ہوگی، اور ہم یہاں مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو آپ کا دادا علی تو بہت بڑا شمشیر زن تھا، بہت بڑا بہادر تھا، بہت بڑا جنگجو تھا، لیکن اب آپ میں علی جیسی رمق۔ امام کو جب اس نے دعوت دی پانچویں مولا، واقعاً پانچویں مولا نے آج تک کسی سے جنگ نہیں کی تھی، کبھی کسی جنگ میں شرکت نہیں کی تھی، دعوت دی۔ اب وہاں پورے عرب کے بڑے بڑے تیر زن آئے، سب جو ہیں وہ نشانے معین کیے ہوئے ہیں اور سب تیر مار رہے ہیں۔ آخر میں اس شام نے کہا، اے فرزند رسول، سنا تھا کہ آپ کے دادا علی زمانے کے بڑے جنگجو، آپ کے اندر بھی وہی خون ہے، آپ بھی اپنے آپ کو زمانے کا علی کہتے ہیں، آپ بھی تشریف لائیں، ذرا اپنے تیر زنی کی مہارت ہمیں دکھائیں۔ مولا نے فرمایا، اے حاکم ہمیں معاف کریں، یہ دنیاوی کھیل تماشے ہیں، اماموں کا کام تو کھیل تماشوں میں شرکت کرنا نہیں، فرمایا یہ آپ لوگوں کے لطف لینے کے کھیل تماشے ہیں، ہمیں معاف کریں۔ لیکن اس نے اصرار کیا۔ جب اس نے اصرار کیا اور اصرار حد سے بڑا، میرے بزرگوں، اس وقت دنیا نے پھر دیکھا فرزند علی کا علم اور اس کا کرشمہ۔ پانچویں مولا نے تیر کمان پکڑا۔ اب یہ تاریخ لکھتی ہے، شیعہ سنی تاریخ لکھتی ہے کہ علی کا وہ فرزند کہ جس نے آج تک کسی جنگ میں شرکت نہیں کی تھی، جب تیر کمان سنبھالا نا، اب پوری دنیا کے عرب کے ماہر تیر زن دیکھ رہے تھے، دیکھا پہلا تیر چلایا جو بالکل نشانے پہ لگا، ٹھیک ہے یہ تو سارے ماہر تیر زن یہ کام کر سکتے تھے۔ پھر جب دوسرا تیر چلایا وہ پہلے تیر کی پشت پہ لگا۔ اب یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا جا رہا تھا، اب یہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر مولا نے تیسرا تیر چلایا، وہ دوسرے تیر کی پشت پہ لگا۔ یوں 5 تیر چلائے اور 5 تیر ایک دوسرے کی پشت پہ لگے۔ ایک ایسا کام کیا کہ جو پوری دنیا میں اس وقت نہیں کر سکتا تھا۔ اب دنیا کو یاد آیا کہ علی کس طرح جنگ میں الہی کرشمے دکھاتے تھے، آج علی کے بیٹے نے اسی طرح کا کرشمہ دکھا دیا۔ اس کے بعد میرے مولا نے تیر کمان ایک طرف رکھ دیا، فرمایا درست ہے ہم نے کسی جنگ میں شرکت نہیں کی، لیکن ہم علم رکھتے ہیں تیر چلانے کا۔ بس یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ امام وقت جب تشریف لائیں گے وہ کوئی تلوار سے تھوڑی جنگ کریں گے، علم کی جنگ ہے۔ آپ اس وقت بھی دنیا میں دیکھیں، اس دنیا کے اندر کون سا ملک جو ہے وہ دوسرے ملک پر برتری رکھتا ہے؟ وہی ملک دوسرے ملک پر برتری رکھتا ہے جس کے پاس علم زیادہ۔ آج برتری کا معیار نفری کا زیادہ ہونا نہیں ہے، نفری کا زیادہ ہونا نہیں ہے، آج برتری کا معیار جو ہے وہ کوئی ملک کا وسیع و عریض ہونا نہیں ہے۔ آپ دنیا میں بات چھوٹے چھوٹے ملک نہیں دیکھ رہے، لیکن اپنی علمی برتری سے کہاں پہنچ گئے۔ مولا جب تشریف لائیں گے جنگ علم کی ہے۔ میں نے اسی مومن کو کہا جو گھر میں تلوار سنبھالے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا مومن تلوار بنانے کی ضرورت نہیں تھی، ہم جس ایمان کی امت ہیں اس کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ مہدی جب ظہور کریں گے دنیا کے پاس 2 حرف کا علم ہوگا۔ یہ جس وقت دنیا میں علم دیکھ رہے ہیں یہ 2 حرف کا، یہ روایت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے نوع بشر کو 27 حرف علم کے دینے ہیں، جس میں سے 2 حرف دے چکا ہے، لیکن جب مہدی آئیں گے تو ان کے وجود کی برکت سے باقی 25 حرف بھی دنیا کو ملیں گے۔ اب آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ جب مولا آئیں گے، ایک طرف دنیا کی افواج جن کو ہم سپر پاور کہتے ہیں، ان کے پاس زیادہ سے زیادہ جو ٹیکنالوجی ہوگی وہ 2 حرف کی ہے، اور ایک طرف الہی افواج ہوگی، ایک طرف مہدی کے ماننے والے ہوں گے کہ جن کے پاس مولا کی برکت سے 27 حرف کا علم ہو۔ یہ ہے برتری کا معیار۔ لوگ پوچھتے ہیں کیسے امام فتح پائیں گے؟ علم کی فتح۔ تو بس مولا کی نصرت کرنے کے لیے میں نے اسی مومن کو کہا جس کے گھر میں گئے جو تلوار بڑھا کے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ عرض کیا تو جو بھی کام کر رہا ہے، چاہے سبزی فروشی کیوں نہ ہو، چاہے ایک چھوٹا سا کلر رکھی کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، صرف اپنے کام میں ایسا بنو کہ اس کام کو خدا اور امام کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے کرو، کام اچھے طریقے سے کرو۔
کام کے اندر بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے. یہی نصرت ہے. یہ جو سورہ یاسین کی 20 نمبر آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی آپ کے سامنے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کے نمائندے آئے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ تھے تو شہر کے دور دراز ایک دور کے محلے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا ہے لوگو ان کو تنگ نہ کرو، یہ خدا کے نمائندے ہیں، یہ مرسلین ہیں. یعنی اس نے اپنے آپ کو زمانے کی حجت کے لیے وقف کیا اور ایک خدمت کی. خدا نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا. کوئی دیکھے نہ دیکھے پروردگار بھی دیکھ رہا ہے اور خدا کا ولی بھی دیکھ رہا ہے. خدا کا ولی دیکھ رہا ہے. یہاں ایران کے اندر ایک شہید ہے جن کا ذکر ہوتا ہے، شہید برونسی. ویسے عبد الحسین ان کا نام ہے. آپ ان کا زندگی نامہ پڑھیں، رہبر معظم بھی بہت ذکر فرماتے ہیں. شہید برونسی کون ہے؟ ایک بہت بڑا کمانڈر، بہت جہاد کیا، لیکن یہ کہاں سے آیا؟ ایک غریب سا آدمی، ایک ایسا شخص جس کا زندگی نامہ پڑھے ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے. کہتے ہیں شہید برونسی جب بڑے ہوئے چند جماعتیں، 5 جماعتیں، زیادہ اس سے نہیں پڑے ہوئے تھے، کام کاج کی تلاش میں چل پڑے. سب سے پہلے تو ایک نونوائی والی دکان، تندور جہاں روٹیاں پکتی ہیں، وہاں گئے، وہاں کام شروع کیا. دیکھا کہ یہ جو میرا استاد ہے یہ آٹے کے اندر گھپلا کر رہا ہے. اس سے روکا کہ یہ کام اللہ کو پسند، لیکن وہ نہیں ہٹا، کام چھوڑ دیا. چلے گئے، خود بتاتے ہیں. پھر میں جو ہے ایک دودھ والے کے ساتھ اس کے کام میں شریک ہو گیا. میں نے دیکھا کہ یہ دودھ والا جو ہے دودھ میں پانی ملا رہا ہے. میں نے اسے روکا کہ یہ کام اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ گناہ ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے. اس نے کہا کاروبار ہے، یہی چلتا ہے. میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا. 2-3 کام اسی طرح کیے، لیکن ہر کام میں کرپشن دیکھی، چھوڑ دیا. آخر میں شہید برونسی کہتے ہیں کہ میں چوک پہ کھڑا ہو گیا مزدور بن کے. لوگ لے جاتے تھے اپنے کاموں کے لیے. ایسا ایسا مجھے بلڈنگیں بنانی آ گئی، مستری والا کام آ گیا. تو ان کی حیثیت کیا تھی؟ مستری تھے، لیکن کیسا مستری؟ اپنے کام میں مخلص تھا، اپنے کام میں با ایمان تھا. اور اس کی عظمت یہ تھی کہ خدا نے حق و باطل کی جنگ کے اندر ایک کمانڈر اس کو بھی بنا دیا. انسان اپنے کام میں مخلص ہو، حلال و حرام کا خیال رکھے. جس نے عزت دینی ہے وہ انتخاب کر لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس نے عزت دینی. امام زمان علیہ السلام کے ناصروں کا ذکر ہے ہماری احادیث میں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ہماری احادیث میں ذکر ہے کہ امیر المؤمنین سے پوچھا گیا کہ مہدی کے ناصر کون ہیں، ان کی کیا صفات ہیں کہ جنہوں نے آخر الزمان میں آنا ہے اور آ کے زمانے کے امام کی خدمت کرنی ہے، ان کی کیا صفات ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جسے اللہ، رسول اور ہم تو جانتے ہیں لیکن دنیا والے نے نہیں جانتے. اسماءہم فی الارض مجہولا، زمین میں تو یہ مجہول ہے، کوئی ان کو جاننے والا نہیں ہے. لیکن معروف فی السماء، لیکن آسمانوں میں مشہور ہیں، فرشتے ان کو جانتے ہیں. انسان ایسا ہونا، دنیا میں کوئی نہ جانے کیا ہوا، لیکن خدا اسے جانتا ہو، امام کی دعاؤں اور نگاہوں میں آئے. اس لیے کہتے ہیں اگر کسی نے ناصر بننا ہے اپنے کام میں اخلاص پیدا کرے، اپنے کام میں ایماندار ہو، اپنے کام میں حلال و حرام کا خیال رکھنے والا ہو. خود بخود وقت کی حجت کی نگاہ میں بھی آ جائے گا، اس کی دعاؤں میں بھی آ جائے گا. بس یہی کافی ہے، یہی کافی. چونکہ اب بات بازار کی چل پڑی. ایک شخص آیا، اور میں یہ اکثر یہ نقل کرتا ہوں. ایک شخص آیا، اس نے کہا تو بہت ہی توجہ چاہوں گا. اس نے کہا کہ چھٹے مولا کو کہ مولا میں نے ایک جگہ پہ آپ کے شیعہ دیکھے، ماشاءاللہ بڑے مولائی. آج بھی ہم جب شیعوں کی تعریف کریں گے تو کیا کہیں گے؟ بڑے عزادار ہیں جی، بڑی خیرات کرنے والے، مجالس کا بڑا پروگرام، بڑے ماتمی، یہی کچھ بیان کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں. اس نے آ کے بھی اسی طرح تعریف کی چھٹے مولا کے سامنے. فلاں جگہ پہ میں نے آپ کے شیعہ دیکھے، ماشاءاللہ جی بڑے موالی، بڑے عزادار. میرے مولا نے فرمایا مجھے صرف اتنا بتا، 2 کام میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اگر یہ کرتے ہیں تو میرے شیعہ ہیں. جی مولا. فرمایا جب بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، پہلی بات.
جب بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، اور جب کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ایماندار ہیں۔ اس نے کہا مولا یہ معلوم نہیں، فرمایا اگر کسی قوم میں یہ دو صفتیں دیکھ لو وہ ہیں ہمارے شیعہ، باقی ہمارے محب ہیں۔ یہ ہے شیعہ۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہاں سے پتہ چل رہا ہے نا وقت کا امام کن کا انتظار کر رہا ہے، کن کا انتظار کر رہا ہے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ میرا نام کیسے بنے گا، اشتہاروں میں نام آ جائے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو آگے آگے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں دیکھا جاؤں، میں لوگوں میں پہچانا جاؤں، میرا ذکر ہو، اپنی فوٹو لگا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اب سوشل میڈیا پہ بعض لوگوں کو جو ہے وہ بیماری ہے کہ کسی طریقے سے میری شہرت ہو، چاہے بدنام ہی کیوں نہ ہو جاؤں۔ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بیماریاں ہیں، یہ ساری نفسیاتی بیماریاں۔ بھئی کیوں یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو جو بھی دنیا کا کام کر رہا ہے اس میں اپنے آپ کو زمانے کی حجت کی بارگاہ میں محسوس کر، تو خود بخود مولا کی نگاہ میں بھی آ جائے گا، خدا کی نگاہ میں بھی آ جائے گا۔ بس یہی ہے، اور کیا ہے؟ ہم کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ ہم کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ یہ جو معصوم نے فرمایا شیعہ صرف 6 ہی گزرے ہیں جو خالص تھے، یہ معصوم کا جملہ ہے۔ البتہ ہم بھی شیعہ ہیں، اللہ کرے شیعوں کے اندر بھی درجے ہیں۔ فرمایا خالص ترین شیعہ 2 وہ ہیں کہ جن کا قرآن میں ذکر ہے، ایک حبیب نجار جس کا سورہ یاسین میں ذکر ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ شہر کے دور دراز حصے سے ایک رجل دوڑتا ہوا آیا، زمانے کے مرسلین کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیا، اور ایک مومن آل فرعون ہے۔ باقی کون ہے؟ باقی فرمایا سلمان ہے، ابو ذر ہیں، عمار ہیں، مقداد ہیں۔ یہ خالص شیعہ ہے، یہ خالص شیعہ ہے۔ یہاں جب ہم آتے ہیں بی بی کے حرم میں، اپنے لیے یہی دعا مانگا کریں کہ ہمیں زمانے کے امام کے خالص شیعہ کا نام دے۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے، یہ سب سے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مالک، جناب عمار، یہ سادات تھے، اولاد پیغمبر تھے، کسی نبی کی خاص کسی نبی کی اولاد میں سے تھے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا۔ عام قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، لیکن کیا وجہ ہوئی کہ معصوم کو دنیا تشیع میں صرف یہی خالص شیعہ نظر آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے رب اور زمانے کے ولی کی بارگاہ میں سچے تھے، زبان سے بھی سچے تھے، اپنے عمل میں بھی سچے تھے، سچے تھے۔ انسان کو سچا ہونا چاہیے، انسان کو سچا ہونا چاہیے اپنی گفتگو میں بھی اور اپنے عمل میں۔ اس لیے چھٹے مولا نے فرمایا اگر کسی جگہ پر 2 صفتیں دیکھو وہ ہمارے شیعہ ہیں، جب بھی بولے سچ بولے، اور اگر کسی کے ساتھ معاملہ کریں تو ایماندار ہوں، وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ لیکن اگر صرف ہمارا ذکر کر رہے ہیں اور ان کے اندر یہ اوصاف نہیں ہے تو وہ محب ضرور ہیں ہمارے، لیکن شیعہ نہیں ہے۔ شیعہ بننا زحمت رکھتا ہے، شیعہ بننا زحمت رکھتا ہے۔ شیعہ ایسے نہیں بنتا آدمی، جیسے کہتے ہیں 8ویں مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد، ایک گروہ آیا کوفہ کے شیعوں میں سے۔ اب بات چونکہ شیعوں کی چل پڑی، انہوں نے کہا، باہر جو خادم کھڑا ہوا تھا 8ویں مولا کی بارگاہ کے باہر، کہنے لگے بڑے فخر سے کہ ہم کوفہ سے شیعان علی آئے ہیں، مولا کو آپ جا کے پیغام دیں، ہم ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ خادم گیا، اس نے جا کے 8ویں مولا کی بارگاہ میں کہا کہ باہر ایک جماعت کھڑی ہے، کہتے ہم شیعان علی ہیں اور کوفہ سے آئے ہیں۔ 8ویں مولا نے فرمایا ان کو وہیں رہنے دو، آنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی۔ وہ پریشان ہو گئے، اندر آنے کی اجازت نہیں مل رہی، کیا وجہ ہے؟ پورا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، باہر بیٹھے رہے، تیسرے دن رونا شروع کر دیا کہ آخر ہماری غلطی کیا ہے؟ جب ان کے رونے کی آواز آئی، معصوم نے کہا اب ان کو آؤ۔ جب وہ اندر داخل ہوئے، سلام کیا، جواب دیا، کہنے لگے مولا ہم سے غلطی کیا ہوئی؟ فرمایا تم لوگوں نے دعویٰ بہت بڑا کیا تھا، تم لوگوں نے دعویٰ بہت بڑا کیا تھا، تم نے کہا تھا ہم شیعان علی ابن ابی طالب ہیں، لیکن مجھے تم میں سے کسی میں سلمان جیسی صفت نظر نہیں آ رہی، کسی میں میسم جیسی،
عبادت نظر نہیں آ رہی، کسی میں مالک جیسی شجاعت نظر نہیں آ رہی، میں تم میں کہیں بھی حبیب ابن مظاہر جیسے رنگ نہیں دیکھ رہا، میں تم میں کہیں بھی مقداد جیسی تجلیاں نہیں دیکھ رہا، بس یہ نہ کہو ہم شیعان علی ہیں، اگر شیعان علی بننا ہے ابو ذر جیسے بنو، سلمان جیسے بنو، میسم جیسے بنو، مالک جیسے بنو۔ تو کہنے لگے ہم پھر کیا کہیں؟ فرمایا یہ کہو ہم محبان علی آ رہے ہیں، محبان علی آ رہے ہیں۔ شیعہ بننا ہے تو پھر اپنے آپ کے اندر رنگ پیدا کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مولا کائنات کیوں ہر روز میسم کے پاس جایا کرتے تھے؟ میسم کے پاس، میسم دکان تھی جناب میسم کی، جاتے تھے جناب میسم کی دکان پہ خود علی چل کے جایا کرتے تھے۔ میسم میرا دل کر رہا ہے میں تجھے آ کے دیکھوں، تجھ سے ملوں، میسم تو تھک گیا ہے، اب تو آرام کر، میں تیری جگہ بیٹھ کر تیری کھجوریں، تیرے حصے کی کھجوریں میں بیچتا ہوں، میں تیری دکان پہ بیٹھتا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ مولا ہر رات کمیل کا انتظار کرتے تھے، اگر ایک شب علی کمیل کو نہ دیکھیں تو شب نہیں گزرتی تھی۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ کمیل کون ہے؟ میسم کون ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بات وہی ہے، کمیل اور میسم نہ سید تھے، نہ سید زادے تھے، نہ کسی نبی کی اولاد تھے، نہ کسی امام کی اولاد تھے، صرف ایک چیز تھی ان میں کہ انہوں نے اپنی مرضیاں ختم کر کے اپنے اوپر علی کی مرضیاں چلائی ہوئی تھی۔ وہ رنگ الہی میں، رنگ الہی میں الہی رنگ لے چکے تھے، وہ زمانے کے امام کی اطاعت میں تھے۔ انسان دنیا کا کوئی بھی کام کرے، جو بھی کام کرے، اس کام میں صرف اور صرف عمل صالح انجام دے، اس کام میں اپنے رب اور زمانے کے امام کے گرد فقط سچا ہو، وہی مولا کا ناصر ہے۔ کوئی اسے یاد کرے نہ کرے، امام زمان اسے یاد کرتے ہیں، مولا کی دعاؤں میں ہے، یہ نہ کہا کرے۔ اور اس کے لیے کوئی منصب کی ضرورت نہیں ہے، مشہور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑا نامی نسب، کوئی بڑا خاندان، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کربلا کے اندر 72 شہداء ہیں، اللہ نے کہاں کہاں سے لوگوں کو انتخاب کیا۔ آخر یہ کوئی چھوٹا سا مارکا نہیں تھا، ایسا مارکا تھا کربلا کہ جس کی نظیر نہ پہلے گزری نہ بعد میں، اتنا بڑا الہی امتحان۔ لیکن یہ 72 کون تھے؟ اب میں اور آپ ساری عمر گزر گئی مجالس سنتے ہوئے، میں آپ سے پوچھوں کہ کربلا کے شہداء کا نام لیں، کتنے شہداء کا آپ نام لیں گے؟ 4 5 6 10 12، لیکن یہ باقی کون تھے؟ یہ سارے جو ہیں یہ کوئی بڑے کوئی مشہور لوگ نہیں تھے، شاید عام سے لوگ تھے۔ جناب وہب کون تھے؟ آپ صرف حبیب کا ذکر نہ کریں، جناب مسلم کو نہ دیکھیں، ابو الفضل عباس کو نہ دیکھیں، یہ تو بڑی بڑی شخصیات تھی۔ وہب کون تھے؟ وہب کون تھے؟ بھیڑوں کا ایک غلہ تھا، ایک چوپان تھا، ایک چرواہا تھا، لیکن خدا نے اسے حسین کے لشکر کے لیے انتخاب کر لیا۔ جون کون تھا؟ ایک حبشی، بوڑھا حبشی، 90 سال سے زیادہ عمر تھی جناب جون کی، لیکن خدا نے اسے انتخاب کیا۔ بلکہ کہتے ہیں کہ روز عاشوراء جناب جون کو تو لڑنا بھی نہیں آتا تھا، کبھی وہ کوئی بیرونی سپاہی تو آئے نہیں تھے، وہ تو خدمت کے طور پر، نوکر کے طور پر آئے تھے۔ مثلا تلواروں کو صاف کر دیا، کپڑے دھو دیے، برتن دھو دیے، وہ تو ان کاموں کے لیے آئے تھے۔ جب روز عاشوراء شروع ہونے لگی، مولا نے کہا اے جون، تو نے ہماری بڑی خدمت کی، ہم تجھ سے راضی ہیں، لیکن تیری عمر چونکہ جناب حبیب سے بھی زیادہ عمر تھی، جناب جون 90-92 سال تھی، فرمایا اب تیری عمر ایسی ہے، میں مزید تجھے زحمت نہیں دینا چاہتا جون، میری طرف سے تو آزاد ہے، تیری جنت کا میں ضامن ہوں، تو جانا چاہے تو چلا جائے۔ آخری زندگی کے ایام، بڑھاپے کے، تو وہ کہنے لگا مولا آیا میرا رنگ کالا ہے، اس لیے آپ مجھے ان شہداء کے لشکر میں شامل نہیں کرنا چاہتے؟ آیا میرے جسم سے خون سے بدبو آ رہی ہے، اس لیے مجھے شامل نہیں کرنا چاہتے؟ فرمایا نہیں جون، کہنے لگا پر مجھے اجازت دیں، میں بھی شہداء کے اس گروہ میں شامل ہو جاؤں، میرا خون بھی آپ کے خون سے مل جائے، میرا نام بھی شہداء میں آ جائے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اور جون جب لڑے، کس طرح شاندار طریقے سے لڑے،
لڑتے لڑتے جب زمین کربلا پہ جون کی آخری سانسیں تھی، تو اس سے بڑھ کر کیا عظمت ہے کہ جناب جون کا سر تھا اور امام حسین کی گود تھی۔ اللہ اکبر، یہ عظمت ہے بھائی، یہ عظمت ہے۔ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد جب شہداء کی لاشوں کو ڈھونڈ رہے تھے، خود امام چہارم جب تشریف لائے وہاں چوتھے مولا، لوگوں نے بتایا کہ ہمیں جو جو لاشیں ملی ہم نے دفنا دی، لیکن ایک ایسا لاشا ہے جس سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی۔ سر تو نہیں تھے نا، اتنا حسن ہے اس لاشے، اتنا حسن ہے، مشک و عنبر کی خوشبوئیں آ رہی۔ میرے چوتھے امام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا یہ ہمارے خادم، یہ ہمارے غلام، یہ جون کا لاشا ہے کہ جس نے یہ شکوہ کیا تھا کہ کہیں میرا خون جو ہے اس سے بدبو آئے گی کہ آپ شہداء کربلا کے گروہ میں میرا نام نہیں لکھ رہے۔ تو اللہ نے حسین کی نصرت، زمانے کے امام کی نصرت کے صدقے اس کے خون میں مشک و عنبر کی خوشبو پیدا کر دی۔ میرے عزیزو، نام و نسب کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ سوچا کریں کہ ہم کوئی بڑا کام کریں، نہیں، جو کام بھی کر رہے ہیں تو جس کام پہ بھی ہو، میں مثال دیتا ہوں، ایک سبزی فروش ہی کیوں نہ ہو، ایک مزدور ہی کیوں نہ ہو، صرف زمانے کے امام سے سچا ہو جا، بس ان کو یہی چاہیے، ان کو یہی چاہیے کہ ہم سے سچے ہو جاؤ، ہماری اطاعت کرو۔ آپ نے دیکھا کیسے کیسے لوگ، یہ تو ہم ذکر نہیں کر پاتے، کیسے کیسے لوگ، بہت سارے لوگوں کو ہم نہیں جانتے، ہم سوائے چند ناموں کے باقی نام جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ تو دیکھو خدا نے کن کن کو منتخب کیا۔ جناب وہب ایک نصرانی، ایک عیسائی، کیا توفیق ہے، ابھی شادی ہوئی ہے لیکن اللہ نے اسے لشکر حسین کے لیے منتخب کیا۔ اب اس شخص کی شجاعت دیکھو، دنیا نے بڑی بڑی مائیں دیکھی ہوں گی، جناب وہب کی ماں دیکھو۔ کہتے ہیں جب وہب لڑنے کے لیے گئے اور لڑے، اپنے زمانے کے امام کی نصرت میں لڑے اور شربت شہادت پیا، سر کاٹ کے ان کا جب دشمنوں نے پھینکا ادھر خیام حسینی کی طرف، تو جناب وہب کی ماں آگے بڑھی۔ اب ماں کا آپ صبر دیکھیں، جوان بچہ کہ جس کی ابھی شادی ہوئی ہے، جس کی ابھی شادی ہوئی ہے، اپنے بچے کا سر لیتی ہیں، سر کٹا ہوا سر، لیکن ماں کی شجاعت دیکھیں، کٹے ہوئے سر کو چوم کے کہتی ہیں جب ایک دفعہ حسین پہ فدا کر دیا اب میں نے واپس نہیں لینا، دوبارہ سر دشمنوں کی طرف ہے۔ اس لیے تو یہ ہستیاں زندہ ہیں، اس لیے ہستیاں زندہ ہیں۔ میرے عزیزو، آج بھی ہمارا ہر عمل زمانے کا امام دیکھ رہا ہے۔ آیت اللہ سستانی بہت بڑی شخصیت، ان کے والد آیت اللہ محمد باقر سستانی کہتے ہیں میں نے چلہ کاٹا، مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، زمانے کے امام کی زیارت کا چلہ کاٹا۔ چلے کے آخری ایام تھے، مشہد میں بیٹھے تھے، کہہ رہے تھے ایک گھر سے میں نے نور نکلتا ہوا دیکھا، مجھے سمجھ آ گئی کہ مولا وہاں ہے۔ میں دوڑتا ہوا گیا، دیکھا ایک خاتون، ایک عام خاتون، اس کی میت ہے اور وہاں زمانے کے امام بیٹھے ہوئے، ایک عام خاتون، کوئی وہ فقیہ نہیں تھی، کوئی بہت بڑی مومنہ، بہت بڑی عزادار نہیں تھی، ایک عام خاتون تھی۔ کہا مولا میں جو فقیہ ہوں، مجتہد ہوں، آپ کی ملاقات کے لیے چلے کاٹ رہا ہوں، یہ کتنی خوش نصیب ہے کہ آپ آخری وقت میں اس سے ملنے کے لیے آئے۔ کہنے لگے تجھے پتا ہے یہ کون ہے؟ اس زمانے میں شہنشاہ نے حجاب پر پابندی لگائی تھی، عورتیں باہر نکلتی تھی ان کی چادریں چھین لیتے تھے۔ کہا یہ وہ خاتون ہے کہ جس نے زہرا کی یادگار اپنی چادر کی حفاظت کے لیے 7 سال سے گھر سے نہیں نکل رہی، 7 سال سے اپنے آپ کو گھر میں قید کیا ہوا ہے کہ کہیں یہ زہرا کی یادگار، یہ حجاب زہرا میرے سر سے نہ اترے۔ تو جو اللہ کی راہ میں مخلص ہوں، ہم کیوں نہ ان کی زیارت کے لیے آئیں، ہم کیوں نہ ان کی زیارت کے لیے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، آخر میں مصائب کا ایک جملہ، وہ بھی جناب ابن طاؤس کا۔ جناب ابن طاؤس کہتے ہیں کہ ایک رات میں سامرا میں، وہی سرداب سامرا، اللہ سب کو بار بار توفیق دے،
آپ سب نے بھی زیارت کی ہوگی سرداب سامرا کی. سرداب سامرا مولا امام زمان سے منسوب ہے. جناب ابن طاؤس کہتے ہیں کہ میں سامرا میں سرداب میں اترا. اور ابن طاؤس کون سی شخصیت ہے میرے عزیزوں؟ بس ختم کر رہا ہوں. یہ وہ شخصیت ہے جن کو بارہا امام زمان کی زیارت ہوئی. اتنی زیارت ہوئی کہ مولا کی آواز سے مولا کو پہچان لیتے تھے. کہتے ہیں میں سرداب سامرا میں اترا. اب اس چند سیڑھیاں اترا, مجھے اپنے وقت کے مولا مہدی زہرا کی آواز آئی. امام دعا مانگ رہے تھے, اور جب میں نے غور سے سنا دیکھا زمانے کا امام رو رہا ہے. امام مہدی رو رہے ہیں, ہمارے آقا اور مولا رو رہے ہیں. رو کیوں رہے ہیں؟ آپ میں ہمت ہے سننے کی؟ امام کا غم کیوں رو رہے ہیں؟ رو رہے ہیں کہ پروردگارا میرے شیعہ گناہ کرتے کرتے سو گئے. حق تو یہ تھا کہ تیری بارگاہ میں اپنے گناہ کی بخشش کرواتے پھر سوتے, لیکن یہ ایسے ہی سو گئے ہیں. یہ تو تیری بارگاہ میں توبہ کر کے نہیں سوئے. میں ان کے زمانے کا امام توبہ کرتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں زمانے کا امام. میرے عزیزو, مہدی کے دل کو زخمی نہ کیا کرو. کتنی دفعہ میرے مولا نے یہ پیغام بھیجا, مہدی کو دشمنوں سے کوئی خوف نہیں. میرے دل کو اس وقت رنج پہنچتا ہے جب تم ہم سے منسوب ہمارے شیعہ جب گناہ کرتے ہو. اس وقت مہدی کے دل کو رنج پہنچتا ہے. اب کیسا وقت ہے, کیسا وقت ہے کہ سامرا کا سرداب ہے. مولا دعا کیا کر رہے ہیں کہ پروردگارا میں زمانے کی حجت تیری بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہوں ان شیعوں کی کہ جو سارا دن گناہ کرتے رہے لیکن سو گئے. حق یہ تھا کہ پہلے توبہ کرتے, اپنے گناہ بخشاتے, پھر سوتے, لیکن خدایا یہ سو گئے. میں ان کی جگہ مصلی بچھا کر تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ تو انہیں بخش دے. اور کیوں بخش دے؟ اب آگے مولا خود ہی ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں اس لیے بخش دے, ہیں تو یہ گناہگار شیعہ لیکن یہ میری ماں زہرا کے غم میں روتے ہیں. یہ عزادار ہیں زہرا کے, ہیں تو ہمارے شیعہ لیکن یہ میرے جد حسین کے مسائل میں روتے ہیں, یہ ماتم کرتے ہیں تو ہمارے شیعہ گناہگار ہیں لیکن پروردگارا مہدی اس لیے ان کی معافی مانگ رہا ہے کہ یہ ہماری عزاداریوں میں روتے ہیں, یہ گریہ کرتے ہیں, ان کے گریہ کے صدقے ان کو معاف کر دیں. میرے عزیزو, اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے. میں نے اتنی بڑی تقریر کی عمل صالح پر, لیکن پھر بھی میں کہوں گا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. جو کچھ بھی کر لیں, اگر ہمیں آسرا ہے تو یہ چند آنسوؤں کا آسرا ہے, اس کو اخلاص سے بہانا چاہیے. کہتے ہیں روز محشر ہوگا, بس چونکہ ایام فاطمیہ تھے میں ایک جملہ پڑھ کے ختم کر رہا ہوں. روز محشر ہوگا, عجیب محشر پر سما طاری ہوگا. ایک آواز آئے گی, نکسو رؤوسکم, اے محشر والو اپنے سروں کو جھکاؤ, سروں کو جھکاؤ, اپنی گردنیں جھکاؤ, اپنی آنکھیں زمین پہ گاڑو. کیوں؟ چونکہ نبی کی بیٹی آ رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے روز محشر جب بی بی فاطمہ آئیں گی اس وقت کیا عالم ہوگا. اس وقت یہ آواز آئے گی, اپنے سروں کو جھکاؤ, اپنی نظروں کو زمین پہ لگاؤ. کیوں؟ چونکہ نبی کی بیٹی آ رہی ہے. اب بی بی آئیں گی, کہتے ہیں کہ ناکہ پہ سوار ہوں گی, 70,000 حور ہوگی, آگے جبرائیل ہوں گے, دائیں بائیں اسرافیل میکائیل ہوں گے. اتنی شان سے بی بی کی سواری گزرے گی. پروردگار کہے گا زہرا جنت تیری مشتاق ہے, جنت میں داخل ہو جا. لیکن آیا بی بی جنت میں داخل ہوگی؟ نہیں. روایت کہتی ہے بی بی جنت کے دروازے پہ کھڑی ہوگی, کھڑی ہو جائے گی. یہ جو میں کہتا ہوں کہ آنسو بھی اگر بہانے ہیں تو اخلاص سے بہاؤ. کہتے ہیں بی بی جنت کے دروازے پہ کھڑی ہوں گی, کہیں گی پروردگارا میں جنت میں داخل نہیں ہوگی. کیوں زہرا, کیوں جنت میں داخل نہیں ہوگی؟ اس وقت بی بی مولا حسین کا خونی کرتا نکالے گی,
اجرکم اللہ۔ اس وقت کہتے ہیں وہ کرتا وہ ظالموں نے جو میرے مولا کے لاشے سے اتارا تھا، زہرا اس کرتے کو محشر کے سامنے لہرائیں گی، اور جس پر تیر و تلواروں کے نشان ہوں گے، اور جس پہ ابا عبداللہ کا خون لگا ہوگا۔ زہرا یہ کرتا کیوں نکالا ہے؟ کہتے ہیں اس وقت بی بی کی آواز آئے گی، پروردگارا میرے حسین کے آزادہ، اور ہمارے شیعہ جب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے، زہرا بھی جنت میں داخل نہیں ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔